حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے کا واقعہ ایک سبق آموز اور عبرتناک قصہ ہے جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ نحل میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو ساحلی علاقے میں رہتا تھا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی نافرمانی اور دنیاوی لالچ نے انہیں اللہ کے عذاب کا شکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات دیے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ اور نیک راہ پر گزاریں۔ ان میں ایک حکم یہ تھا کہ وہ ہفتے کے دن ہر قسم کی دنیاوی سرگرمیوں اور خاص طور پر مچھلی کے شکار سے باز رہیں۔ اس دن کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں۔ اللہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک آزمائش بھیجی۔ ساحلی علاقے میں رہنے والے لوگ دیکھتے تھے کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بڑی تعداد میں آتی ہیں اور آسانی سے پکڑی جا سکتی ہیں، لیکن باقی دنوں میں یہ مچھلیاں بہت کم نظر آتی تھیں۔ یہ آزمائش ان کے ایمان اور اطاعت کا امتحان تھی۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی براہ راست خلاف ورزی کرنے کے بجائے ایک ہیلا اپنایا۔ وہ ہفتے کے دن سمندر میں جال لگا دیتے تھے اور اتوار کو جا کر ان جالوں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ یہ ایک دھوکہ دہی تھی کیونکہ وہ بظاہر ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے۔ یہ عمل نہ صرف اللہ کے حکم کی نافرمانی تھا، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش تھی، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی اور ہیلہ سازی پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں ملوث تھے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور تم ان لوگوں کو تو خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ یہ بندر عام جانوروں کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی سابقہ انسانی حالت کا شعور رکھتے تھے اور اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ وہ اپنی باقی زندگی اس ذلت کے عالم میں گزارنے پر مجبور ہوئے اور چند دنوں کے اندر ہی فنا ہو گئے۔ قوم کی تین جماعتیں۔ مفسرین کے مطابق اس قوم کے لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، نافرمان لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے جو حکم الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کے لیے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر نیک لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود حکم الہی پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نافرمانی سے روکتے تھے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں خاموش لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن نافرمانوں کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا عذاب خاص طور پر ان لوگوں پر آیا جو نافرمانی کرتے تھے، جبکہ نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی مکمل اطاعت ضروری ہے اور ان میں کسی بھی قسم کی ہیلہ سازی یا دھوکہ بازی قبول نہیں ہے۔ نافرمانی کرنے والے اور خاموش رہنے والے دونوں ہی اللہ کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ قصہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ مخلص رہیں اور کسی بھی حالت میں ان کی خلاف ورزی نہ کریں، چاہے دنیاوی فائدہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ نظر آئے۔